اللہ الرحمن الرحیم۔ آشیانہ نگار عظیم کا ہے، یہ بھی افسانہ ہی ہے۔ اپنے بڑے بیٹے سراج اور بہو عرفانہ کے ساتھ رہتے ہوئے کئی برس بیت گئے تھے۔ ہر طرح کا سکھ چین تھا یہاں، دونوں ہر وقت ہر بات کا خیال رکھتے، ہر طرح کے عیش و آرام اور محبتوں سے نوازتے۔ دو پیارے پیارے پوتے بھی اللہ نے عطا کیے۔ عدنان تقریباً 9 برس کا ہو گیا تھا اور فرحان ابھی 5 برس کا۔ دونوں اسکول جاتے، دادا دادی سے محبت کرتے، بو کے مان ہی میں مین اور بیسلیٹ کے قصے سناتے، لیکن ان سب کے باوجود اندر ہی اندر ایک طرح کا خالی پن، اداسی، اکتاہٹ سی بھری رہتی۔ کبھی کبھی یہ اداسی گھٹن بن جاتی اور یہ سوچنے پر مجبور کر دیتی کہ آخر ایسا کیوں۔ میرے شوہر برکت علی صدیقی ایک اچھے عہدے پر فائز تھے، اپنا چھوٹا سا مکان تھا، اللہ کا دیا سب کچھ تھا۔ ہمارے 2 بچے تھے، دونوں کی پرورش اور اعلیٰ تعلیم میں عمر کا پہ اتنا تیز چلا کہ احساس ہی نہیں ہوا کب بوڑھے ہو گئے۔ بیٹی رقیہ کی ذمہ داری سے سبکدوش ہوئے تو سراج کی بنگلور ملازمت لگی تو اکیلا پن نے گھیر لیا۔ رقیہ اپنے خاندان کے ساتھ خوش و خرم اور آباد تھی۔ شروع میں تو جلدی بیٹی داماد آتے، لیکن جیسے جیسے دن گزرے ان کی مصروفیتیں بڑھی تو بس بطور مہمان آتے، اور پھر سراج کی شادی ہوئی اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ بنگلور آباد ہو گیا۔ لیکن برکت جیسے ہی ریٹائر ہوئے، سراج اور عرفانہ ضد پکڑ کر اپنے ساتھ بنگلور لے گئے، اور وہ آشیانہ جو ہم نے تنکا کر کے بنایا تھا بہو کی محبت میں بہت دور چھوٹ گیا۔ بیٹے بہو نے خدمت گزاری اور دلجوئی میں دن رات ایک کر دیے۔ کبھی کبھی ہم دونوں میاں بیوی اس خدمت سے شرمسار بھی ہوئے۔ جب ناشتے کی میز پر بہو سلائس پر مکھن کی موٹی تہ لگا کر پیش کرتی تو یہ بھی مسکراتے اور میں بھی ہنس پڑتی اور کہتی، پیاری بہو رانی، اس عمر میں اتنا مکھن کھلائے گی تو 10 بیماریاں اور پل جائے گی اور تمہارا کام اور بڑھ جائے گا۔ اللہ نہ کرے امی جان بیمار ہو آپ کے دشمن، ایسا نہ کہیے، اس عمر میں کھائے گی نہیں تو طاقت کہاں سے آئے گی۔ کیونکہ ابو جان مسکرا پڑتے۔ کھانے پینے اور پھل فروٹ سے لے کر روزمرہ کی تمام ذمہ داریوں اور ضرورتوں کا وہ پورا خیال رکھتے۔ کچھ وقت پوتوں کے ساتھ باتیں کرنے، ان کے کھیل سیکھنے میں گزر جاتا۔ سراج آفس چلا جاتا، بہو گھر کے اور باہر کے کاموں میں مصروف رہتی۔ نئے زمانے کے ہوتے ہوئے بھی وہ پرانی قدروں سے جری ہوئی تھی۔ واقعی سراج کی پسند لاجواب تھی، دونوں میں کبھی کبھی تکرار بھی ہوتی، کیونکہ عرفانہ گھر کی نہ ہو کر ملازمت بھی کرنا چاہتی تھی، جبکہ سراج اسے غیر ضروری سمجھتا تھا۔ اسے اللہ نے اچھی ملازمت اور ہر آرام مہیا کیا تھا، وہ عرفانہ کو خواہ مخواہ نوکری کے جوخم میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ ابتدا میں بنگلور آ کر ان کے ساتھ رہنا بہت اچھا اور خوشگوار لگا۔ نہ کھانے پکانے کی فکر، نہ دال دلیے کا حساب، نہ پاس پڑوس آنے جانے والوں کا جھنجٹ۔ لفٹ سے 7ویں منزل پر چڑھتے اور اترتے، کس فلیٹ میں کون رہتا ہے، کیا کرتا ہے، مردہ ہے یا زندہ، کون جانے۔ بہت کوشش کرتی بہو کوئی کام کرنے دے، لیکن وہ ہاتھ ہی لگانے نہ دیتی۔ دل چاہتا کہ برکت اور سراج کی پسند کی ڈش میں بھی بناؤں، لیکن عرفانہ اتنے پیار سے منع کرتی کہ میں خاموش ہو جاتی۔ کیا امی جان، ساری عمر تو ہو گئی آپ کو کام کرتے پکاتے کھاتے، بس اب آپ کے آرام کے دن ہے۔ سراج بتاتے ہیں کہ آپ بہت کام کرتی تھی، بہت اچھے کھانے پکاتی تھی، لیکن اب نہیں، اب میں ہوں نا، اور میں کچن سے باہر نکل آتی ہوں۔ سراج بھی عرفانہ کی زبان بولنے لگتا، امی اب آرام کیجیے، آپ کام کیوں کرتی ہیں؟ عرفانہ کو پریشانی ہوگی تو نوکر رکھ لے گی۔ حالانکہ صفائی ستھرائی، برتن جھاڑو، کپڑے دھونے کے لیے 2 آیا لگی ہوئی تھی، 2 نوکر، لیکن عرفانہ کھانا ہمیشہ خود ہی پکاتی، اچھا ذائقہ دار پکاتی۔ مجھے کئی مرتبہ احساس ہوا کہ 2 ملازموں کو پیسہ جاتا ہے، نہ چھوٹے موٹے گھر کا کام بھی کر سکتی ہوں، لیکن سراج اور عرفانہ نے اس طرح
اس طرح کبھی نہیں سوچا کہ میں کام کروں، انہیں تو میرا آرام بے حد پسند تھا۔ کبھی کسی کام کے لیے ملازمہ کو ٹوکتی کہ سبزی ایسے دھو، فریج میں ایسے رکھو، کپڑے ایسے پھیلاؤ، سفید کپڑے کے ساتھ رنگین کپڑے نہ دھو، تو سراج فوراً بول پڑتا، ارے امی، یہ درد سر آپ کیوں مول لیتی ہے؟ اس کے لیے تو آپ کی بہو کافی ہے، آپ کیوں پریشان ہوتی ہے؟ اب میں کیا سمجھاؤں کہ میں پریشان نہیں ہوں، اس گھر پر اپنا حق سمجھتی ہوں۔ یہ میرے بیٹے اور بہو کا گھر ہے، یہ گھر پرایا نہیں ہے۔ صفائی ستھرائی یا گھر کے کام کاج پر میں نظر نہیں رکھوں گی تو کون رکھے گا؟ آخر گھر کی بڑی ہوں، بہو پر ابھی سے اتنی ذمہ داریاں ٹھیک نہیں، لیکن میں ایسا کچھ بھی نہیں کہتی، بس خاموش ہو جاتی۔ دراصل عرفانہ نے اپنے گھر کے نظام اور حقوق میں کسی دخل اندازی کی کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی تھی۔ میں شکایت کرتی بھی تو کس بات کی؟ ان دونوں نے بڑی عزت و محبت احترام کے ساتھ مہمانوں کی طرح اپنے گھر میں اور دل میں جگہ دی تھی۔ جب کبھی دونوں میں ناراضگی یا کھٹپٹ ہوتی تو موقع دے کر سراج سے کہتی، بہو اگر ملازمت کرنا چاہتی ہے تو کرنے دو، پڑھی لکھی ہے، آج کل سب لڑکیاں کرتی ہیں، اور پھر میں ہوں نا، گھر کی تمام ذمہ داری سنبھال لوں گی۔ خالی ہی تو بیٹھی رہتی ہوں یہاں، مجھے کوئی کام ہی نہیں، پھر دو آیا لگی ہوئی ہے۔ نہیں امی جان، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ ان بڑے شہروں کے مسائل ہی دوسرے ہیں۔ دن بھر بسوں اور ٹرینوں میں دھکے کھانے پڑتے ہیں، اور بھی کئی باتیں ہیں۔ اور پھر خدا نخواستہ کوئی پریشانی ہو تو چلو ٹھیک ہے، میرا اب پروموشن ہونے والا ہے، میری سیلری اور بڑھ جائے گی، اور پھر کون سا بہت بڑا کنبہ ہے ہمارا۔ سراج کے دلائل سن کر میں خاموش ہو جاتی اور بہو بھی بول پڑتی، امی آپ فکر نہ کیجیے، ان کی عقل میں میری بات آئے گی ہی نہیں۔ دن یوں تو بہت آرام سے گزر رہے تھے، لیکن دل کی نیا ڈولتی رہتی۔ برکت بھی بیٹے کے یہاں بظاہر خوش اور مطمئن نظر آئی، لیکن ان کی بے چینی میری نظروں سے پوشیدہ نہ تھی، مطلب چھپی ہوئی۔ میں برکت کے مزاج کو بہت اچھی طرح جانتی تھی، لیکن ایک انجانا سا خوف، ڈر مجھے ان کے دل کے تاروں کو چھیڑنے سے روکے رہتا۔ اس میں رتی برابر شک نہیں کہ ہمارا بیٹا اور بہو بہت لائق، باادب اور ہزاروں میں ایک تھے۔ ہمیں تو ان پر فخر ہونا چاہیے تھا، ان کے گن بیان کرنے چاہیے تھے، جیسے عرفانہ اپنی سہیلیوں سے ہمارے گن گاتی تھی۔ لیکن اب ہمیں اتنا موقع کہاں ملتا تھا، یا پھر شاید ہم خود کو ہی نہیں سمجھ سکے کہ ہم چاہتے کیا ہیں۔ اپنا ہاتھ اختیار، اپنی بادشاہت، ہم عمر ساتھی، عیش و آرام، یا پھر اپناپن۔ ہم سب جب کبھی ایک ساتھ بیٹھتے اور پرانی باتیں چھیڑتے تو مجھے احساس ہوتا برکت کے اندر بھی کہیں نہ کہیں مایوسی پنپ رہی ہے، نہ جانے وہ کیا سوچتے رہتے تھے۔ اور پھر ایک روز وہ خود ہی بول پڑے، تھک گیا ہوں میں آرام کرتے کرتے، کتابیں پڑھتے، مجھے یہاں آنے کی بجائے کہیں کوئی کام یا نوکری کرنا چاہیے تھی، شاید ہم نے یہاں آ کر غلطی کی۔ زرینہ، یہ ہمارا گھر نہیں ہے، یہ تو بیٹے اور بہو کا گھر ہے، ہم تو اس گھر کے مہمان ہیں، مہمان تو 2 دن کا ہوتا ہے، برسوں کا نہیں۔ اس مہمانی میں 2 برس گزار دیے ہم نے، بہت ہوئے ہیں 2 برس، اب میں بیمار سا ہو گیا ہوں، کیا تم اپنے بیٹے بہو کو چھوڑ کر میرے ساتھ اپنے چھوٹے سے گھر میں واپس چلو گی، جہاں تم پکاؤ گے اور میں کھاؤں گا، چٹنی روٹی ہی صحیح، اپنا پروس ہوگا، شام کی محفلیں ہوں گی، پھر بیٹا بہو چھوٹ تھوڑی ہی جائیں گے، ہم سب آتے جاتے رہیں گے۔ برکت کی محبت، اپنائیت اور خود اعتمادی نے میرے اندر سینکڑوں چراغ روشن کر دیے، اور ہم نے پھر اپنا آشیانہ آباد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ تو یہ کہانی تھا آشیانہ نگار عظیم کا۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو ضرور کمنٹ کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ہمارے چینل کا نام ہے اپنا اردو چینل قمر عالم۔ آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ یہ ویڈیو اصل افسانہ ہے، تو ان میں اگر ہم سمجھائیں گے تو بہت لیٹ لگ جائے گا، اس لیے ہم صرف پڑھ دیتے ہیں تاکہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے اور آپ پڑھنے کے لیے جان جائیں۔